محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ یہ 7ویں پارے کا جو 5واں رکوع ہے، اس کے آخر میں الربا آیت نمبر 114، یعنی 7ویں پارے کا الربا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس کا ترجمہ ہے قال کہا، یعنی عرض کی، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے۔ دیکھیں، جب ایک بڑا چھوٹے سے کچھ کہے تو لفظ کالا ہی ہوتا ہے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس نے فرمایا، اور جب ایک چھوٹا بڑے سے کچھ کہے تو لفظ وہاں پر بھی کالا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے عرض کی، یعنی موقع کی مناسبت سے معنی ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو کالا کا مطلب ہو گیا انہوں نے عرض کی۔ اللہم، اے پروردگار، ربنا، اے ہمارے رب، اے میرے اللہ، اے ہمارے رب، انزل، نازل فرما دے، اتار دے، علینا، ہم پر، مائدتن،
مائدہ، اور میں نے عرض کیا تھا کہ مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چن دیا گیا ہو۔ اگر دسترخوان پہ کھانا نہ چنا گیا ہو اس کو مائدہ نہیں کہتے، جب اس پہ کھانا چن دیا گیا اب اس کو مائدہ کہا جائے گا۔ پروردگار عالم ہمارے لیے مائدہ نازل فرما، ہمیں وہ دسترخوان عطا فرما جس پہ کھانا لگا ہوا ہو۔ تکون لنا، ہو جائے گا ہمارے لیے، عیدن عید، لأولنا و آخرنا، لأولنا، لے کا معنی واسطے، اول پہلا، نا ہمارے پہلے کے لیے بھی، و آخرنا، اور ہمارے آخری کے لیے بھی، و آیتم من کا، اور یہ ہو جائے گی نشانی تیری طرف سے، یعنی یہ تیری قدرت پر ایک نشانی ہو جائے گی۔ ورزقنا، اور تو ہمیں رزق عطا فرما۔ دیکھیں یہ ارزق جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے۔ اب امر کا صیغہ بھی ہمیشہ حکم دینے کے لیے نہیں آتا ہے، یہ بھی کچھ 16-17 معنی میں امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ التماس اور التجا کرنے کے معنی میں ہے، لفظ صیغہ امر کا ہی ہے۔ اللہ فرمائے کل تو اور معنی ہے، اور جب بندہ اللہ سے کوئی ایسا صیغہ بولتا ہے امر کا، وقنا عذاب النار، کہ بھی امر کا صیغہ ہے، حکم نہیں دے رہا، وہ اللہ کو التماس کر رہا ہے، تو یہ موقع کی مناسبت سے معنی متعین ہوتا ہے۔ امر کا جو صیغہ ہے یہ کم و بیش 16 معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ ورزقنا، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، وانت، اور تو ہی خیر الرازقین، بہترین یا بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے، سب سے اچھا رزق عطا فرمانے والا تو ہی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات یہ عرض کروں کہ خیر کا جو لفظ ہے یہ اس میں تفضیل ہے، یعنی سب سے بہتر اس کا معنی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور بھی رازق ہیں اور تو سب سے بڑا رازق ہے۔ یہ صیغہ جو ہے یہ ہمیشہ مقابلے کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ کبھی کبھی حصر کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار تو ہی رازق ہے، یعنی یا تو یہ ہے نا کہ بندہ یہ کہے کہ بعض پر وہ مجازی طور پہ رزق کا اطلاق ہو جاتا ہے، وہ ایک اور تعویل ہے، لیکن حقیقت میں خیر کا جو لفظ ہے یہ کبھی کبھی حصر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ معنی تو یعنی لفظ کا ترجمہ تو بہتر ہی ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہوگی کہ پروردگار تو رزق عطا فرما، اور تو ہی تو رزق عطا فرمانے والا ہے۔ جیسے فرمایا احسن الخالقین، اے اللہ تو سب سے اچھا خالق ہے، اس کا یہ مطلب نہیں خالق اور بھی ہیں اور اللہ سب سے اچھا ہے، خالق تو اللہ ہی ہے۔ تو یہ جو صیغہ ہے یہ کبھی کبھی حصر کے لیے آتا ہے، حصر کے مفہوم میں آتا ہے، یہاں پر یہ حصر کے مفہوم میں ہے کہ پروردگار عالم تو ہمیں رزق عطا فرما، اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے رزق دینے والا، تو ہی تو ہے رزق عطا فرمانے والا۔ اب اس سے پہلے یہ بات گزری تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ و حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا، حواریوں نے کہا کہ کیا آپ کا رب یہ کرے گا کہ ہم پر وہ آسمان سے ایک مائدہ نازل فرما دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ایسے مطالبے نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے یہ آپ سے عرض کر رہے ہیں ان نأکل منہا، تاکہ جو اللہ نازل فرمائے ہم اس میں سے کھائیں، یعنی سب کچھ اللہ ہی پیدا کرتا ہے نا، لیکن جب ایک بلا واسطہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئے گی تو وہ محبوب کا خاص تحفہ ہوگا۔ دیکھیں نا، ویسے تو جو رزق بندہ کھاتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ بغیر واسطے کے اللہ نے ڈائریکٹ نازل فرما دیا ہے، یہ اللہ کے خاص کرم کا، اس کی خاص محبت کا اظہار ہوگا۔ نأکل منہا،
کہ ہم اپنے محبوب ازلی کی دی ہوئی اس نعمت میں سے کھائیں، ان ناکل منہا۔ پھر کہا کہ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور اس لیے ہم کہتے ہیں تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی اطمینان کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جب اللہ پاک نے پہلے ان کو فرما دیا کہ ہواری ایمان لے آئے تو پھر مطلب یہ ہے ہمارے اطمینان میں مزید اضافہ ہو جائے اور ہمیں آپ کی باتوں پر مزید یقین ہو جائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات آپ پر واضح ہو گئی کہ ان کا یہ مطالبہ سرکشی دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ طلب صادق کے تحت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا یہ طریقہ ہے، اور بالخصوص آپ کو سیرت میں یہ باتیں ملیں گی کہ جب کوئی بندہ کوئی سچی طلب لے کے آیا، اس نے جو بھی مطالبہ کیا رسول کریم علیہ السلام نے اس کا دامن مراد بھر دیا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق و حضور و اضطراب، کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ لیکن جب کسی نے سرکشی دکھانے کے لیے سوال کیا اسے کوئی اہمیت نہیں دی گئی، اسے کوئی اہمیت نہیں دی گئی جب کسی نے سرکشی دکھانے کے لیے سوال کیا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ یہودی کہتا ہے کہ وہ درخت آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو میں آپ کو مان لیتا ہوں۔ اس کی طلب صادق تھی تو سرکار نے فرما دیا جا اس درخت سے کہہ دے کہ تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ تو وہ جو درخت تھا وہ اکھڑ کر وجد کرتا ہوا آپ کے یہ سرکار کی بارگاہ میں آ گیا۔ درخت آپ کی بارگاہ میں آئے سجدے کرتے ہوئے نہیں، وجد کرتے ہوئے۔ لیکن جب وہ مشرکین کہتے ہیں کہ جی اس پہاڑی کو ہٹا دیں تو ان کا مطالبہ سرکشی کے لیے تھا، ان کا مطالبہ اطمینان پانے کے لیے نہیں تھا۔ اب بھی جب کوئی بندہ کسی اللہ والے کے پاس اپنی نیت کو خالص کر کے جاتا ہے تو اس کا دامن مراد بھر دیا جاتا ہے، اور جس بندے نے یہاں بھی بیٹھنا ہے جا کر نیگیٹو سوچ کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے اس کا دامن خالی رہتا ہے، ہمیشہ اور ہمیشہ خالی ہی رہے گا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آپ پر یہ بات انہوں نے واضح کر دی کہ ہم یہ اس لیے مانگ رہے ہیں، اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میرا رب کر بھی سب کچھ سکتا ہے، اور جب میں اس سے مانگوں گا تو وہ میرے دامن مراد کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ دعا مانگی، اللہم اے ہمارے پروردگار، ربنا اے ہمارے رب، یعنی یہ دعا کا ادب ہوتا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارا جائے، اے میرے کریم، اے میرے رحیم، اے میرے پروردگار، بار بار اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارنا یہ دعا کے آداب میں سے۔ انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے لیے آسمان سے اتار دے ایک مائدہ، کیوں؟ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جب وہ مائدہ اترے گا تو وہ ہمارے پہلوں اور بعد والوں کے لیے عید ہو جائے گا۔ تکون لنا یعنی تکون کا فاعل یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بنا لیں گے، نہیں، تکون وہ ہو جائے گا ہمارے لیے عید۔ اس سے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نعمت ملے اس دن کو عید کا دن کہنا یہ صالحین کا ہمیشہ سے طریقہ ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو سرکار کے میلاد پاک کو عید میلاد کہنا یہ اس آیہ کریمہ کے عموم میں داخل ہے۔ یعنی یہ جو عید ہے نا، تکون لنا عید لاولنا وآخرنا یا عید میلاد النبی، یہ شرعی عید نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں پھر کوئی اضافی عبادت کیوں نہیں ہے، نہیں، یہ عرفی عید ہے۔
کہ جس دن اللہ کی کوئی خاص نعمت ملے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ جمعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بڑی ایک برکت والا دن ہے، تو اس کو کہا گیا الجمعہ تو عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید ہے۔ جس دن وہ آیت نازل ہوئی ربنا انزل وہ الیوم اکملت لکم دینکم، ایک یہودی نے حضرت ابن عباس سے کہا تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن کر کے مناتے، ہم اس دن کو عید سمجھتے۔ انہوں نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ بہت بڑے قرآن کریم کے عالم صحابی ہیں ابن عباس، حبر الامہ، ترجمان الامہ، قرآن کریم کے مفسر ہیں، تدبیر المقباس ان کی تفسیر ہے، انہی کے لیے سرکار نے دعا فرمائی تھی۔ تو پوچھا کون سی؟ انہوں نے کہا یہ آیت الیوم، انہوں نے کہا مجھے یاد ہے جس دن یہ نازل ہوئی تھی نا وہ عرفہ کا دن تھا اور وہ جمعہ کا دن تھا، اور ہمارے نزدیک عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے، جمعے کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے، تو ہم نے اس دن کو 2 عیدوں کے طور پر منایا تھا جب اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ تو عید کا جو لفظ ہے یہ جب اللہ کی کوئی خاص نعمت مل جائے اس دن کو عید کا دن عرف میں کہہ دیا جاتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ تکون لنا عید لاولنا وآخرنا، وہ میاں صاحب نے فرمایا تھا لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن آن ملیں گے۔ تو یہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید لاولنا وآخرنا، وہ ہمارے لیے عید ہو جائے گا کہ ہمیں اپنے محبوب نے خاص نعمت عطا فرمائی بغیر واسطے کے۔ وآیۃ منک، پروردگار اور وہ تیری قدرت کی نشانی ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، ویسے تو ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن جب کوئی چیز بغیر واسطے کے آ جاتی ہے تو وہ بہت بڑی نشانی بن جاتا ہے۔ وہ آیتن تنوین تفخیم کے لیے، اور وہ تیری جناب کی بہت بڑی نشانی ہوگا کہ میرا رب اس طرح بھی کرم فرما سکتا ہے۔ وہ جب کسی کو دینا چاہے تو وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ زمین سے فصل اگے اور پھر وہ پکے اور پھر وہ اس کو پکایا جائے اور پھر وہ کھانا بنے۔ جب وہ عطا فرمانا چاہتا ہے تو پکا پکایا کھانا بھی بھیج دیتا ہے۔ وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، پروردگار ہمیں رزق عطا فرما اور تو ہی تو ہے رزق عطا فرمانے والا۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، دعا مانگی تھی حضرت عیسیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے۔ اللہ پاک نے فرمایا انی منزلها، بے شک میں اسے نازل کرنے والا ہوں، علیکم تم پر، اے پیغمبر آپ نے مانگا میں تمہیں دینے والا ہوں۔ فمن یکفر بعد منکم، پس جو کفر کرے گا بعد اس کے تم میں سے، فمن یکفر، یہاں پر کفر کا جو لفظ ہے یہ نافرمانی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، ناشکری کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی بندہ دین چھوڑتا ہے تو اصطلاحی کفر کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، لفظی معنی اس کا چھپانا ہوتا ہے۔ کفرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا، یعنی اللہ کی نعمتوں کو چھپانا، یہ بھی کفر ہے۔ بیج کو کسان چھپا دیتا ہے، یہ بھی لغت میں کفر ہے، لغت میں۔ اور فمن یکفر منکم، جو کفر کرے گا یا نافرمانی کرے گا یا ناشکری کرے گا، من یکفر بعد منکم، تم میں سے، فانی اعذبہ، پس میں اسے عذاب دوں گا، عذاباً، ایسا عذاب، لا اعذبہ احدا، نہیں دیا ہوگا میں نے وہ عذاب کسی ایک کو، من العالمین، پوری دنیا میں سے۔ یعنی یہ دیکھیں جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نا اس کا شکرانہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نا اس کا شکرانہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایسا دسترخوان بھیجتے اس پہ کھانا لگا ہوا ہو، ایک انہونی بات تھی نا مادی دنیا میں، تو انہونی بات تھی نا۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں اپنی یہ نعمت بھی دوں گا،
لیکن اس کے بعد جس نے اس کا انکار کیا، جس نے میری نعمتوں کی اس نعمت کی ناشکری کی، میں اسے وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہیں دوں گا۔ اچھا، اب اس میں قرآن مجید نے اس کے بعد اس چیز کو بیان نہیں کیا کہ وہ ان پر اترا معاہدہ یا نہیں اترا، پھر اس کا کیا ہوا، کیونکہ قرآن مجید جو ہے یہ واقعات کی پوری تفصیل بیان کرنا قرآن کا مقصود نہیں ہے۔ قرآن کا مقصود ایک چیز کی طرف ایک چیز کو واضح کرنا ہے۔ واضح یہ کرنا ہے کہ جب ان لوگوں نے طلب صادق کے ساتھ ایک چیز مانگی تو اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں دے دیتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن اگر شکر کرو گے تو یہ ملے گا، ناشکری کرو گے تو یہ ملے گا۔ اب ان لوگوں نے شکر کیا یا ناشکری کی، اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ لیکن ایک روایت جامع ترمذی کی موقوف روایت ہے، موقوف، اور موقوف آپ جانتے ہیں اس روایت کو کہتے ہیں جس کا سلسلہ سند صحابی تک پہنچتا ہے، یعنی صحابی یہ نہیں کہتا کہ میں نے سرکار سے سنا، اس کو موقوف کہتے ہیں۔ ایک موقوف روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ معاہدہ اتارا، اور اس کی پھر تفصیل بھی قاضی بیضاوی نے لکھی ہے۔ ظاہر ہے اس کی جو تفاصیل ہیں ان کا تعلق اسرائیلیات کے ساتھ ہے، تو اس تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا آتا ہے کہ دو بادلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ معاہدہ نازل کیا جس کا انہوں نے اللہ سے سوال کیا تھا، وہ معاہدہ نازل ہوا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے اس میں کوئی خیانت نہیں کرنی، اسے چھپا کے نہیں رکھنا اور اسے بچا کے نہیں رکھنا، جس رب نے آج دیا ہے وہ رب کل بھی دے گا۔ وہ صوفی صاحب کا قول ہے کہ کھا کھلا بچا کے مت رکھ، کل کی روزی کل ملے گی۔ یہ میں اس کو پریکٹیکلی آزماتا ہوں، پریکٹیکلی اس کو میں آزماتا ہوں ایک خاص پس منظر میں، یعنی میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے بس جب میں اتنی اسٹڈی کر لوں نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بس ٹھیک ہے، پھر میں کہتا ہوں بس اب باقی اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرما دے گا۔ اب یقین جانے لوگ کہتے ہیں پہلے بیٹھ کے پوری منصوبہ بندی کرتے، میں کہ نہیں، وہ صوفی صاحب کا قول مجھے یاد آتا ہے کہ بس کھا کھلا بچا کے مت رکھ، کل کی روزی کل ملے گی۔ میں کہتا ہوں بس کل کی روزی اللہ تعالیٰ، ہر روز کی روزی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، اسپیشلی اس کھانے سے۔ انہوں نے کیا کیا کہ پھر وہ اس میں وہ شروع کر دیا، بچا کے رکھنے لگے، خیانت کرنے لگے، گویا کہ وہ انہوں نے کفران نعمت کیا جس سے انہیں اللہ نے روکا تھا، اور پھر اللہ نے ان کو عذاب کیا دیا، انہیں بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بری طرح مسخ کر دیا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی اس طریقے سے کی تھی۔ اور اگرچہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ معاہدہ پریکٹیکلی نازل ہوا یا نہیں، لیکن ایک یہ روایت ہے، اور جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ نازل ہوا تھا اور انہوں نے نافرمانی کی تھی، اور نافرمانی کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب اس طریقے سے انہیں اس عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی ایک تو اس قوم کی وہ نافرمانی تھی جو انہوں نے کی، جس کا معاہدہ کے پس منظر میں ذکر گزرا، اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، یہ قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ اس قال اللہ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ، کیا تو، قُلْتَ، کہا، تو نے کہا، لِلنَّاسِ، لوگوں سے، اتَّخِذُوا، تم بنا لو، امر کا صیغہ ہے، نی، مجھے، وَأُمِّيَ، یعنی میری ماں کو، الہین، دو الہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تم نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، دو الہ بنا لو اللہ کے علاوہ؟ پہلے ترجمے پہ غور کر لیں پھر میں عرض کرتا ہوں۔ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے میرے رب تو پاک ہے۔ پاک کس سے ہے؟ تو پاک ہے کہ الوہیت میں تیرا کوئی شریک ہو، تو اس سے پاک ہے۔ یہ بندے کی کمزوری ہے کہ بندہ جتنی بھی طاقت کا مالک ہو، کوئی کسی اقتدار کا تنہا مالک نہیں ہوتا، پورا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ لیکن وہ ذات جس کی نہ خدائی میں کوئی شریک، نہ عبادت میں کوئی شریک، نہ الوہیت میں کوئی شریک، نہ اس جیسی صفات میں کوئی شریک، وہ صرف میرے پاک رب کی پاک ذات ہے۔ سبحانہ کا، پروردگار تو اس سے پاک ہے۔ اچھا، اس میں پھر آپ یہ بھی دیکھیں، یعنی وہ کہتے ہیں حضرت عرض کرتے ہیں سبحانہ کا، مالک تو پاک ہے، ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے، ما نہیں، یکون ہے، لی میرے لیے، ان اقول کہ میں کہوں، ما جو کچھ، لیسا نہیں ہے، لی مجھے، بے حق کوئی حق، پروردگار عالم تو اس سے پاک ہے کہ میں اس بارے میں حق کے سوا کچھ بھی کہوں۔ اچھا، اب اس میں جو فرمایا نا سبحانہ کا، اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ پروردگار عالم تو نے مجھے اپنا رسول بنایا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے سوا اور معبود بنا لو تو یہ تیرے انتخاب رسالت پر تان ہوگا، اور تو اس سے پاک ہے کہ تو کسی کو رسول بنائے اور وہ منصب رسالت کے سوا اس کے خلاف کوئی اور بات کرے۔ یعنی بندہ کسی کو منتخب کرے نا، اگلا بندہ خرابی بھی کر سکتا ہے، لیکن جسے میرا رب منصب نبوت پہ فائز کرتا ہے وہ حق کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب پھر آپ دیکھیں یہ سوال جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ سوال دراصل ان لوگوں کی توبیخ کے لیے ہوگا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی الہ بنا لیا اور حضرت مریم کو بھی الہ بنا لیا، ان کی مورتیوں کی پوجا کرنی شروع کر دی اور ایک خدا کی بجائے اکانی میں ثلاثہ کا تصور کر لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں حق کے سوا کچھ کہوں؟ یہ تو تیرے انتخاب پہ تان ہو جائے گا، اور تو اس سے پاک ہے کہ تیرے انتخاب پہ تان کا کوئی موقع ملے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہی چیز عصمت نبوت کی بنیاد ہے کہ اگر انبیاء سے بھی گناہ ہو جائے تو پھر اللہ کے انتخاب پہ حرف آ جائے گا، اللہ کے انتخاب پہ حرف آئے گا کہ اللہ نے کیسے بندے کو اپنا نبی بنا لیا جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ یہی اس چیز کی دلیل ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور انبیاء کرام گناہ نہیں کرتے کسی بھی دور میں۔ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، پروردگار تو پاک ہے کہ میں حق کے سوا کچھ بھی کہوں۔ پھر عرض کرتے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا ہوتا فقد علمتہ تو پروردگار یقیناً تو اسے جانتا ہوتا۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں عدم علم سے عدم وجود کی نفی ہو جانا، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ بندے کا عدم علم عدم وجود کی نفی نہیں ہوتا۔ اگر ایک بندہ ایک چیز نہیں جانتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں ہے۔ بندے کا عدم علم عدم وجود کی نفی نہیں ہے، لیکن میرے رب کا عدم علم ایکچولی عدم وجود پر دلیل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، پروردگار چونکہ تیرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کا مطلب میں نے کیا نہیں ہے۔
تعلم ما فی نفسی، پروردگار تو جانتا ہے جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے. یعنی اگر میں نے کہا ہوتا یہ تو واضح بات تھی نا، میں نے کہہ دیا. میرے مولا تیری شان یہ ہے ابھی میں نے کہا بھی نہیں ہے تو اسے بھی جانتا ہے. ما فی نفسی، جو کچھ میرے نفس میں ہے میرے دل میں ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی دل میں ہے سے مراد یہ بھی ہے کہ جو میرے دل میں موجود ہے، یا کان بمانا یکون بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ میرے دل میں آنا تھا بعد میں پروردگار تو اس سے پہلے جانتا تھا. ولا عالم ما فی نفسک، ولا عالم اور میں نہیں جانتا، ما جو کچھ فی نفسک تیرے دل میں ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے نا کہ اس کا کوئی دل ہو. تو یہ کیا ہے کہ تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نفس سے مراد ذات ہے کہ پروردگار عالم جو تیری ذات ہے اسے میں نہیں جانتا، تیرے جو منصوبے ہیں اسے میں نہیں جانتا، لیکن جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے تو اسے بہتر جانتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر اس کو کہتے ہیں مشاکلت. ایک لفظ کے مشابہ دوسرا لفظ استعمال کر دینا، اس کو مشاکلت کہا جاتا ہے. لفظ وہی ہوتے ہیں لیکن معنی اس کا مختلف ہوتا ہے. جیسے جزاء السیئات سیئۃ، برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے. اگر ایک بندے نے برائی کی اس کو سزا مل گئی تو سزا دینے والے نے کوئی برائی نہیں کی، لیکن لفظ وہی ہے. اس کو کہتے ہیں مشاکلت. تو یہ اصول مشاکلت کے تحت انہوں نے حضرت عیسیٰ عرض کرتے ہیں کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. مراد اس سے یہ ہے کہ پروردگار جو میں جانتا ہوں وہ تو جو میرے دل میں ہے اسے تو جانتا ہے، لیکن تیرا جو علم ہے میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، انک بے شک تو، انت تو ہی ہے، علام یہ مبالغہ ہے، یعنی سب کچھ جاننے والا اور ہمیشہ جاننے والا. الغیوب غیب کی جمع ہے، اور غیب کہتے ہیں وہ چیز جو حواس خمسہ اور عقل کی رسائی میں نہ آئے اس کو غیب کہتے ہیں. اور غیب بندوں کی نسبت سے ہوتا ہے، اللہ کی نسبت سے نہیں ہوتا. انک انت علام الغیوب، پروردگار عالم تو ہی تمام غیبوں کو جاننے والا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ کائنات کے تمام مخفی جو چیزیں ہیں جو بندے نہیں جانتے پروردگار تو انہیں جانتا ہے. جاننے والا تو ہے، جاننے والا اللہ ہے، اور جس کو جتنا چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من فلا یظہر علی غیبہ احدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. یعنی غیب کا جاننے والا اپنا غیب ہر کسی کو نہیں بتاتا، جسے چاہتا ہے بتا دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب میں کسی کا محتاج نہیں، اور باقی جس کو جتنا بھی غیب دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. انک انت علام الغیوب. اب کہتے ہیں ما قلت لہم، ما قلت، پروردگار میں نے نہیں کہا تھا انہیں، میں نے نہیں کہا تھا انہیں، الا ما امرتنی. یہ اظہار عبدیت ہے، یہ عبدیت کا اظہار ہے. حالانکہ اللہ جانتا ہے عیسیٰ نے کچھ نہیں کہا. اس میں لوگوں کے لیے توبیخ ہے. دیکھیں میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ بھائی محبت بھی شریعت کے تابع ہوتی ہے. جو بندے کہتے ہیں نا جی وہ تو کہتا ہے جی لیکن فلاں کی محبت میں کہتا ہے، بھائی محبت بھی تو شریعت کے تابع ہوگی، ورنہ نصارہ بھی تو حضرت عیسیٰ کی محبت میں ہی انہیں الہ کہتے تھے. پھر نصارہ کیوں برے ہو گئے جب تعلیمات نبوت سے بغاوت کر دی انہوں نے؟ تو کچھ ضابطے ہوتے ہیں. جس بندے کے جذبات شریعت کے تابع نہیں ہیں اس نے تو ایمان کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے.
تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا اپنے خیال میں جیسے بھی کیا، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے یہ تم نے میرے پیغمبر کو دکھ دیا ہے، یہ تم نے ان کی محبت میں دراصل ان کے مشن سے غداری کی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں جو پنگوڑے میں ہی یہ اعلان کرتے تھے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آج بھی بہت جگہ پر تورات میں، انجیل میں یہ آپ کی باتیں ایسی موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں پروردگار ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، پروردگار میں نے انہیں نہیں کہا مگر وہی جس کا تو نے حکم دیا تھا مجھے۔ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ میں نے انہیں کیا کہا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو۔ ربی و ربکم، میں رب نہیں ہوں، میرا رب بھی میرا اللہ ہے، تمہارا رب بھی میرا اللہ ہے۔ میں نے انہیں یہی کہا۔ اور دیکھیں انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد وحید یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے جوڑ دیا جائے۔ دیٹس آل۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے رسول صرف اس لیے بھیجے کہ لوگوں کو کہو لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ رسول صرف اللہ کی بندگی کا درس دینے کے لیے آتے ہیں، اور کیونکہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے مرتضی ہوتے ہیں، عالم شہادت میں عالم غیب کے سفیر ہوتے ہیں، اس لیے رسول کی عزت اللہ کی عزت ہوتی ہے، اور رسول کی توہین اللہ کی توہین ہوتی ہے، اور رسول کے کمالات الہی کا مظہر ہوتے ہیں۔ رسول مظہر ذات الہی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے الا ما امرتنی بہ، میں نے انہیں یہی کہا تھا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وَكُنْتُ، اور میں تھا، علیہم، ان پر، شہیداً، گواہ، اور میں خود انہیں دیکھتا رہا، میں گواہ رہا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا، یعنی وجود کے اعتبار سے، جب تک میں ان میں رہا وجود کے اعتبار سے میں ان کا شہید تھا، میں ان کو دیکھتا تھا۔ فلما توفیتنی، پس جب، یہ جو توفا ہے نا، جس سے لفظ وفات نکلا ہے، جس سے قادیانی وفات عیسیٰ پہ استدلال کرتے ہیں، اصل میں توفا کا معنی ہوتا ہے اخذ الشیء وافیاً۔ توفا کا معنی موت نہیں ہوتا، توفا کا اصل معنی مرنا نہیں ہے، توفا کا معنی ہے اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو مکمل طور پر لے لینا۔ حسن بصری کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت حسن بصری صوفی تو بہت بڑے ہیں ہی، عالم بھی بہت بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں یہ جو وفات کا لفظ ہے یہ 3 معنوں میں آیا ہے۔ ایک ہے وفات موت، کہ بندہ مر گیا، اس کی روح کو اللہ نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ایک ہے وفات نوم، وفات موت کیا؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت کے وقت اللہ ان کے نفسوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ دوسرا ہے وفات نوم، جب بندہ سو جاتا ہے تو فی منا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، جو نہیں مرے اللہ ان کی نیند میں ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے، یہ ہے۔ اور تیسرا ہے وفات رفع، کہ اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، مکمل طور پہ اٹھا لیتا ہے۔ اور یہ لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معنی میں اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، باقی جگہ پر یہ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فلانے کی وفات ہو گئی، وہاں پر مجازی معنی میں ہے، اس کا اصلی معنی ہے اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو مکمل طور پر اٹھا لینا۔ اب دیکھیے، اب اس کا اب ترجمہ کیجئے۔ فلما توفیتنی،
مطلب کیا ہوا کہ پروردگار عالم جب تک میں رہا میں ان کو دیکھتا رہا، میں انہیں کہتا رہا، جب تو نے مجھے مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا، پھر کیا ہے؟ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پروردگار پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ مطلب یہ میرا وجود جب ان میں نہیں رہا، تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا، تو بہتر دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جیسے نہیں کہتے یار جب تک میں ہوں تو میں تو یہ کروں گا، پھر اللہ حافظ ہے، تو یہ اس معنی میں ہے كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید، اور پروردگار عالم بے شک تو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید، ہر چیز پہ اچھی طرح شہادت دینے والا، ہر چیز کو بخوبی دیکھنے والا، ہر چیز کو پر حاضر و ناظر آپ اس کو کر سکتے ہیں، یعنی تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کی تو گواہی دینے والا ہے، ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے، اس لیے کوئی چیز تجھ سے مخفی نہیں ہے۔ اب یہ قیامت کا ذکر ہو گیا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کریں گے کہ پروردگار عالم میں نے اپنی قوم کو نہیں کہا تھا کہ مجھے الہ بنا لو، یعنی وہ تو سمجھتے ہیں نا، وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ وہ ہم سے خوش ہوں گے۔ یہ نصیری حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، اپنے خیال میں تو وہ حضرت علی کی محبت میں کرتے ہیں نا، لیکن یہ چیزیں قیامت کے دن کھلیں گی کہ مولا علی کس چیز سے خوش ہوتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہنے سے خوش نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے سے خوش ہوتے تھے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان تعذبہم، پروردگار عالم اگر تو انہیں عذاب دے، فإنہم عبادک، ایک تو یہ ہے نا بندہ یہ کہتا ہے کہ اس نے بڑی غلطی کی ہے جی، لیکن یہ بس محبت میں کر گیا جی، یہ نہیں، وہ کہیں گے پر اظہار برات کریں گے، پروردگار عالم اگر تو انہیں عذاب دے فإنہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے، تو دے سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پس بے شک تو، انت تو ہی ہے، العزیز مکمل غلبے والا، الحکیم اور پوری حکمت والا۔ اب دیکھیے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا یا حضرت مریم کو بھی خدا مانا، وہ تو کافر ہو گئے نا، مشرک ہو گئے نا۔ اب مشرک کی بخشش تو نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو غلبے والا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو عذاب دینے کا پابند نہیں ہے۔ یہ معتزلہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ گناہ گاروں کو سزا دے، اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ مالک ہے، وہ اگر کافروں کو بخش دے تو بخش سکتا ہے، گناہ گار تو بات کی بات ہے، وہ چاہے تو بخش سکتا ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے۔ جو پابند ہو جائے وہ بندہ ہوتا ہے، وہ الہ نہیں ہوتا، وہ رب نہیں ہوتا۔ انک انت العزیز، تو غلبے والا ہے، الحکیم اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی غلبہ جب آتا ہے طاقت آتی ہے، تو پھر کبھی کبھی عموماً طاقت آ جائے تو بگاڑ آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ تخت و تاج بدل دیتے ہیں شاہوں کے مزاج، ورنہ چنگیز بھی آغوش میں خونخوار نہ تھا، مزاج ہو جاتا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں پروردگار تو غلبے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی تیری پوری طاقت جو ہے پوری حکمت پر مبنی ہے۔ ایک اس کا یہ، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے تسلیم اللہ، کہ انہوں نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا،
کہ پروردگار عالم جو تو مرضی کر، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، تو انہیں سزا دے یا جو تو مرضی کر۔ تو تسلیم اللہ کو اس اسلوب میں بیان کیا کہ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ان آیات کو پڑھا اور آپ روئے اور بہت روئے۔ تو پھر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ فرمان پڑھا کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تیری مرضی ہے۔ سرکار بڑے روئے، اپنی امت کو یاد کر کے روئے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء قیامت کے دن نافرمانوں سے اظہار برات کر رہے ہیں۔ سرکار بڑے روئے اپنی امت کو یاد کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ جا کے میرے محبوب سے کہہ دے کہ محبوب انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، کملی والے ہم تمہیں تمہاری امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے، ولا نسوک ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کہ ہستیم میان دو کریم، انکا انت العزیز الحکیم۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے قال اللہ پاک نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے قیامت کا، ینفع الصادقین، جس دن سچوں کو نفع دے گا، صدقہم ان کا صدق، یعنی دنیا میں تو یہاں بڑے بڑے صادقوں کو ایسے جٹلایا گیا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو آروں سے چیر دیا گیا اور پاک بازوں پر ایسی ایسی تہمتیں لگا دی گئیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے آپ یہ قیامت کا جو دن ہے نا، جن لوگوں نے مجھے راضی کرنے کے لیے دکھ سہے تھے، آج انہیں بدلہ دینے کا دن آ گیا ہے۔ جو سچ پر قائم رہے تھے، آج ان کا سچ انہیں پار لگا دے گا۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری جاری ہیں، بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا وہ رہنے والے ہیں سدا ان میں۔ یعنی دنیا کی زندگی تو بڑی عاجزی ہے نا، بڑی فانی ہے، نہ جانے کہاں ختم ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو اس مختصر زندگی میں صدق پر قائم رہیں گے، میری محبت اور میری یاد پر قائم رہیں گے، ہم انہیں سدا کے لیے جنتیں عطا فرما دیں گے، ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہیں گے۔ اور پھر کیا؟ رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی رضا ہے نا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے کہ میں اپنے بندے سے راضی ہوں۔ اگر فرض کیجئے گا، جیسے نہیں ہوتا بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار تجھے چیز لے لے لیکن میرا دل تو اس سے خوش نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کو بالفرض اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جنت کی ساری نعمتیں لے لے لیکن میں تجھ سے خوش نہیں ہوں، تو اس بندے کو گویا کوئی نعمت نہیں ملی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں کم بھی دے لیکن فرمائے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، اس بندے کو سب کچھ مل گیا ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کن کو کہا گیا؟ صادقین کو، صادقین کو، یعنی اہل جنت کو، جس میں صحابہ بھی ہیں، جس میں اہل بیت بھی ہیں۔ تو جن دیکھیں انبیاء کرام کو سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، انبیاء کی بات الگ ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے، تو بات ہو رہی ہے غیر انبیاء کی، یعنی اگرچہ وہ بھی
اصحاب صدق ہیں، لیکن یہاں پر پس منظر کو آپ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو لوگ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذاق اڑاتے ہیں نا، انہیں وہ لقب پسند نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی دیا ہے، اہل بیت کو بھی دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ لقب وہ ہے جو اللہ نے صادقین کو دیا ہے، جیسے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقون الاولون ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں صحابہ، اللہ نے سب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ تو اس لیے یہ وہ لقب ہے جو اللہ نے دیا ہے صحابہ و اہل بیت کو۔ تو ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرما دے میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ فرما دے میری رضا کی جگہ پر چلے جاؤ، اس جگہ چلے جاؤ یہاں اہل جنت کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، یہ ہے پوری سورت کے سوالات کا جواب۔ یعنی پہلے کہا تھا یہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، مشرکین مکہ جن کو حلال سمجھتے تھے۔ پھر بہت سے احکامات دیے، بہت سی چیزیں آئیں۔ اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اللہ نے فلاں حکم اس طرح کیوں دیا، جو جانور خود مر گیا ہے اسے حرام کیوں کر دیا؟ اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، مالک اللہ ہے، اور مالک ہوتا ہی وہ ہے یتصرف فی الاشیاء المملوکہ کیف یشاء، جو اپنی مملوک چیزوں میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، صرف زمین و آسمان نہیں، جو کچھ ان کے درمیان ہے ہر ایک کا مالک اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین و آسمان کے دائروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم یہاں بھی جاؤ گے وہاں بھی اللہ کی وحدانیت کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہوں گے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور جو چاہتا ہے اسے کر دیتا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا اکرم الاکرمین، تیری پاک کتاب کو سمجھنے کے لیے اس بابرکت جو محفل منعقد ہوئی، میرے مالک اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اکرم الاکرمین، ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق چلنے والا بنا دے۔ پروردگار عالم اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ، یا اکرم الاکرمین، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، جمیع مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے، حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، میرے مالک سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اکرم الاکرمین، بالخصوص حاجی صابر صاحب کی مغفرت فرما،
مرحوم علی شیر صاحب کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم ان مرحومین کے پر اپنا خصوصی کرم فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا۔ میرے مالک ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ انہیں قبر میں، حشر میں، ہر جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ میرے مالک ہمارے دلوں سے غفلت کے پردوں کو چاک فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ